المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کی آخری فصل میں سے المحکم والمتشابہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو ہم نے یہ بات بیان کی کہ اس آخری فصل میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے علوم القرآن کے متفرق لیکن بہت ہی زیادہ اہم ابواب کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی ابواب میں سے محکم، المحکم والمتشابہ کی بحث کا تذکرہ ہے۔ تو گزشتہ دو دروس میں ہم نے المحکم والمتشابہ کی تعریف کو دیکھا، اور تشابہ اور احکام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے حوالے سے علماء نے کیا کلام بیان کیا ہے اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے من انواع المتشابہ، یعنی قرآن مقدس میں جو متشابہ آیات ہیں تو ان کے حوالے سے ان کی ایک قسم، جس کے بارے میں ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا من انواع المتشابہ، کہ متشابہات کی قسم میں سے کیا ہے؟ صفات الرب جل وعلا، یعنی اللہ رب العزت کی اسماء و صفات۔ تو اس اعتبار سے متشابہ کی جو ہم نے تعریف بیان کی تھی کہ متشابہ کے معنی جاننے کے حوالے سے عمومی اعتبار سے دو بڑے مسالک پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہ سورہ آل عمران کی آیت میں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ میں واو کو حرف عطف مان کر چلتے ہیں، تو ان کے نزدیک متشابہ کی تعویل کو، متشابہ کے معنی کو اللہ رب العزت اور اہل علم، راسخون فی العلم، دونوں جانتے ہیں۔ لیکن جو وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پر وقف کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یعنی متشابہ کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک عمومی مسلک تھا۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا کہ صفات باری تعالیٰ کے متعلق امت میں تین بڑے مسالک رہے ہیں جن کا ہم نے تفصیلی تذکرہ کیا۔ ایک تو تفویض الکیف والمعنی، یعنی کیفیت اور معنی دونوں میں معنی کو اللہ رب العزت کی جانب لوٹانا، یعنی اس اللہ رب العزت کے صفات، پھر چاہے وہ استوا کی صفت ہو، اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہو، آنکھوں کا تذکرہ ہو، ساق کا تذکرہ ہو، جو بھی، تو ان ہر معاملات میں کیفیت اور معنی دونوں کو اللہ کی جانب لوٹانا یہ اکثر اسلاف کا موقف رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ دوسرا ایک بڑا مسلک جو رہا ہے کہ وہ اثبات المعنی و تفویض الکیف، یعنی معنی کا اثبات اور کیفیت کو اللہ کی جانب لوٹانا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں کما یلیق بجلالہ، اللہ عرش پر ہیں لیکن کیسے ہیں ہمیں نہیں پتہ، جیسی ان کی یعنی ذات کے شایع نشان ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم کوئی تمثیل، کوئی تشبیہ مخلوقات کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ تو یہ دوسرا مسلک ہوا اثبات الکیف، اثبات المعنی و تفویض الکیف، یعنی معنی کا اثبات لیکن کیفیت میں تفویض۔ اور تیسرا ہے تعویل کا مسلک، جو کہ ہم نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں اشعری علماء کا غالب یہی مسلک ہے کہ وہ اسماء و صفات میں
تعویل سے کام لیتے ہیں اور تعویل کے کیا کیا ضوابط ہیں. اور یہ تعویل ہم نے بیان کیا تھا کہ تعویل خام و خواہ کی نہیں ہوتی جو آپ کے ذہن میں آیا تو آپ نے تعویل شروع کر دی. تعویل اصول و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے, عربی لغت کے قواعد اور اسالیب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہوتی ہے, اور اس میں مقصد بنیادی طور پر تنزیہ یعنی اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کو اس اعتبار سے بیان کرنا کہ مخلوقات کے ساتھ کوئی تشبیہ کسی بھی اعتبار سے لازم نہ آئے. تو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے. اس کے بعد تعویل کے اپنے اپنے ضوابط و قواعد ہیں کہ کس اعتبار سے کہاں تعویل ہوگی, کس بنیاد پر تعویل ہوگی, اس کے قرائن و شواہد کیا ہوں گے, تب جا کر تعویل ہوتی ہے. تو ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہماری علمی روایت میں علماء کے یہاں یہ تینوں مسالک پائے جاتے ہیں, تو اس بات کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. اب علم کی بنیاد پر ایک طالب علم آراء کا جائزہ لے کر کوئی ایک مسلک اختیار کر کے دوسرے مسالک کا احترام کر سکتا ہے. تو یہاں پر گمراہی اور ضلالت کے فتاوی ایک دم سے جاری کرنا یہ یعنی صحیح بات, یہ مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ امت کے بڑے بڑے علماء ان تینوں مسالک کے قائل رہے ہیں. تو بہرحال اصل میں جو ہمارا عمومی موضوع تھا, ہمارا مقصد کیا ہے کہ متشابہات کو سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں سمجھا جا سکتا ہے. تو ان تینوں مسالک میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ دو ہی اصلی ہیں. ایک تو ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ, کہ اللہ کے بغیر ان متشابہات کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا. تو اسی لیے تفویض کا معاملہ, تفویض کلی یعنی معنی اور کیفیت دونوں کا تفویض. اب لیکن جنہوں نے کہا والراسخون فی العلم میں واو کس کے لیے ہے, عطف کے لیے ہے. اس کا مطلب واو عطف میں اللہ اور الراسخون فی العلم جانتے ہیں. اب پھر جانا کیسے جائے, تو اس میں دو مسالک. ایک تو ہم فقط معنی کو جان سکتے ہیں, کیفیت کو نہیں جان سکتے, اور دوسرا جاننے کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ہم تعویل کر کے اس کے معنی کو بیان کریں گے. اصل میں کیا ہو رہا ہے, معنی بیان ہو رہا ہے, اب چاہے آپ ویسے بیان کر رہے ہیں یا ایسے بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہوا کہ متشابہات کی پہلی قسم میں سے اسماء و صفات کا مسئلہ ہے. تو آج کا جو ہمارا درس ہے یہ اسی یعنی موضوع کا ایکسٹینشن ہے. تو ناظم رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم فرمایا ہے وہ ہے من انواع المتشابہ الحروف المقطع فی اوائل السور, کہ فرماتے ہیں کہ متشابہات کی اور ایک قسم کیا ہے, حروف مقطعات جو کہ قرآن کی مختلف سوروں کی ابتدا میں پائے جاتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی دوسری ہی سورہ مبارک سورۃ البقرہ میں الف لام میم سے آغاز ہوا. اسی طرح سورہ آل عمران کا آغاز الف لام میم سے ہوا. اسی طرح آگے چل کر سورہ اعراف کا, یا باقی بہت ساری قرآن کی ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. تو حروف مقطعات کو اگر ہم دیکھیں, یہ اصل میں حروف التحجی میں سے بعض حروف کو اختیار کر کے قرآن مقدس اختیار کرتا ہے, اور بطور آیت یا بطور کلام کے حصے کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. الف لام میم, تو یہ مقطع کیوں کہتے ہیں, کیونکہ ان حروف کو ہم الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں. الف کو الگ پڑھتے ہیں, اس کو ہم علم نہیں پڑھتے. الف کو علیحدہ پڑھتے ہیں, لام کو الگ پڑھتے ہیں, اور میم کو علیحدہ پڑھتے ہیں. اسی طرح کاف ہا یا عین صاد, اس میں ہم کاف ہا یا عین صاد ان سبھی حروف کو الگ الگ کاٹ کاٹ کر یعنی ادا کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ کلام میں عمومی طور پر جو پیٹرن ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہر ایک زبان کا ایک الفابیٹ ہوتا ہے, یعنی حروف تحجی جسے آپ کہتے ہیں. تو حروف تحجی انفرادی اعتبار سے کوئی معنی عمومی طور پر نہیں رکھتے ہیں. الف کا کوئی مطلب نہیں ہے, اے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ صرف آوازیں ہوتی ہیں. ان آوازوں سے مل کر الفاظ بنتے ہیں. الفاظ سے مل کر یا تو بے معنی کلام ہو سکتا ہے یا تو بامانی کلام ہو سکتا ہے, جملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی کلام کی عمومی ترکیب ہوتی ہے. اب قرآن مقدس نے جب حروف مقطعات کو اختیار کیا, بیان کیا, الف لام میم کو بیان کیا, تو کیا ان حروف کے کوئی معنی ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اگر معنی ہے تو وہ معنی کیا ہے؟ اگر معنی نہیں ہے تو کیا معاذ اللہ قرآن میں کوئی ایسی باتیں موجود ہیں جو کہ بے معنی ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں
حروف مقطعات کی قرآن مقدس میں موجودگی کے وجہ سے۔ تو آج کے درس میں ہم انہی حروف مقطعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں حروف مقطعات کو متشابہات میں شامل کیا ہے۔ تو متشابہ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں بھی امت میں عمومی طور سے دو مسالک پائے جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جو کہیں گے کہ یہ قرآن میں ایسے معاملات ہیں جن کی اصل تعویل، جن کی اصل حقیقت سے صرف اللہ کی ذات ہی واقف ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسرا لیکن وہ علماء جو کہیں گے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ علم میں رسوخ رکھنے والے علماء بھی اس کی تعویل کو جانتے ہیں۔ تو یہی دو مسالک آئیں گے، تو انہی دو مسالک کو ہم حروف مقطعات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے درس میں بھی گزشتہ درس کی طرح پوری کی پوری پریزنٹیشن امام سیوطی کی الاتقان سے ہی ماخوذ ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُتَشَابِهِ أَوَائِلُ السُّوَرِ، کہ متشابہات میں سے کیا ہے؟ سورتوں کی آغاز میں جو حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ تو فرماتے وَالْمُخْتَارُ فِيهَا، اور اس میں آراء تو مختلف ہیں لیکن مختار کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو اختیار کیا گیا ہو، یعنی اس میں راجح رائے کیا ہے؟ انها من الاسرار التي لا يعلمها الا اللہ تعالی، کہ اس میں راجح مختار رائے یہی ہے کہ یہ قرآن مقدس میں وہ اللہ کے اسرار ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں یہاں پر فرق سمجھنی ہے۔ ایک تو ہے کہ کلام کا کوئی مطلب نہیں ہے، بے معنی مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہے لیکن آپ نہیں جانتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ اگر کسی ایسے فن کی کتاب اٹھا کر دیکھیں جس کی بنیادی اصطلاحات آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں انجینئر ہوں، مجھے یعنی طب کی کوئی ایسی بہت اعلیٰ پائے کی کتاب دی جائے جو کہ اسپیشلائزیشن یا سپر اسپیشلائزیشن کی سطح پر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دوں، اس کتاب سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں ان اصطلاحات سے نا واقف ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں اب یہ کہنا شروع کر دوں کہ اس کتاب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بے معنی کتاب ہے، تو کیا میرا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ اس کلام کا معنی ہے لیکن معنی آپ نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ حروف مقطعات کے معنی لازمی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن نے یہ بات بیان کی کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ، کہ قرآن مقدس یعنی کوئی بے معنی کلام نہیں ہے، اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میں معنی ہیں۔ اب اس معنی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، وہ دوسرا، وہ نسبتاً، یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایبسلیوٹ نہیں بلکہ ریلیٹیو ٹرمز میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے معنی ہے لیکن وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعویل کو اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اگر ہم دیکھیں گے، میں نے پچھلی بار بھی بیان کیا تھا کہ بہت ساری قرآن کے ایسے واقعات ہیں، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ان کی اصل تعویل کہ جس دن وہ واقع ہو جائیں گی تو اس کو اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت آئے گی، قرآن نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو یہ بات تو ہے قیامت آئے گی، اس کا ایک دن بھی ہے، اس کی ایک مقررہ وقت بھی ہے، ساعہ کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ گھڑی جو طے شدہ ہے، مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے نہیں فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی، بلکہ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ، یعنی یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر نہیں دی ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی کہا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، وہ قیامت تو آئے گی لیکن کب آئے گی؟ اس کا منتہا، اس کو جاننے والا اصل میں اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات جب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہا من الاسرار، کہ کبھی یہ نہ لگے کہ یہ برش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اصل میں کچھ معنی نہیں ہے تو اب یہ اس کے اوپر کچھ دفاع کر رہے ہیں خواہ مخواہ کا۔ اس بات کو میں نے اسی لیے تفصیل سے بیان کیا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بعض محدثین نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ یہ
قرآن میں اللہ کے اسرار میں سے ہے، اللہ اس کے معنی کو جانتے ہیں، یہ بے معنی کلام نہیں ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رائے کو امام ابن المنذر نے اور دیگر علماء نے امام شعبی رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ انہ سئل عن فواتح السور، یعنی امام شعبی رحمہ اللہ سے جو یہ حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کیا فرمایا، ان لکل کتاب سرا، کہ ہر کسی کتاب کے اسرار ہوتے ہیں، وان سر ھذا القرآن فواتح السور، اور اس کتاب کا جو سر ہے، اس کتاب کا جو یعنی راز ہے وہ سورتوں کی ابتدا یعنی حروف مقطعات ہیں۔ تو یہ ہوا ایک پہلو کہ وما یعلم تاویلہ، وہ علماء کیا کہیں گے کہ ہم ان الفاظ کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے کہ یہ قرآن میں وارد ہوئے ہیں، اور ہم ان کی کوئی تعویل نہیں جانتے۔ لیکن اب علماء کا دوسرا طبقہ وہ ہوگا جن کے نزدیک وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی وہ واو کو عطف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وخاض فی معناها آخرون، کہ علماء کے ایک بڑے طبقے نے اس کے معنی کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو فرماتے ہیں اب معنی کی جاننے والوں کا جو طبقہ ہے تو ان کے کیا کیا اقوال ہیں، اس میں فرماتے ہیں فاخرج ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم مشہور مفسرین میں سے بھی ہیں، تو فرماتے ہیں ان کے علاوہ انہوں نے ابو الضحیٰ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ الف لام میم یا ایسے حروف جو قرآن میں ہے یہ اصل میں ایبریویٹڈ سٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایبریویشنز کو تو ہم جانتے ہیں، آج سب www لکھتے ہیں، تو کیا یہ کوئی انسان اگر کہے www اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کچھ مطلب نہیں ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اصل میں ورلڈ وائڈ ویب ہے، تو اب اس کا اختصار آپ www یعنی پورے لفظ میں سے صرف کسی حرف کو اختیار کر کے آپ اس کو پورے لفظ کا نمائندہ بنا دیں۔ ایبریویشن تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ لفظ میں سے کسی حرف کو اختیار کر کے اس کو پورے لفظ کا نمائندہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی اعتبار سے فرماتے ہیں یہ جو الف لام میم ہے یہ کیا ہے، ان اللہ عالم، کہ الف سے مراد انا، لام اللہ سے ماخوذ ہے، اور میم سے محمد عالم ماخوذ ہے۔ اور دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس سے یہ رضی اللہ عنہ کہ الف لام میم سے ہے من اللہ بواسطۃ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے یہ بڑی باریک سی ایک تفسیر لگتی ہے کہ الف سے من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اب یہاں پر حروف کی ترتیب کی بھی وجہ بیان کی، پہلے الف ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے۔ اللہ سے شروع ہوتا ہے بواسطۃ جبریل، تو بیچ میں کون ہے؟ جبریل، تو جبریل سے کیا لیا گیا؟ لام، الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیا گیا؟ میم، من اللہ بواسطۃ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں فرمایا کہ ان اللہ عالم، یا اسی طرح الف لام میم صاد سے کہا گیا ان اللہ افصل، اسی طرح وفی قولہ الف لام را ان اللہ ارا، کہ میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہی یعنی ابن ابی حاتم نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے یعنی روایت نقل کی ہے، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں فی قولہ الف لام میم و حا میم و نون قال اسم مقطع، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا یہ دراصل کیا ہے، یہ اللہ کے اسماء حسنہ کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ امام اکرمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس باب میں بہت ساری روایت منقول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ہے الف لام را ایک جگہ ہے، دوسری جگہ حامیم ہے، اور دوسری جگہ نون ہے نا۔ فرماتے ہیں حروف الرحمن مفرقہ، یہ الرحمن کیا ہے، اس کے حروف الگ الگ جگہوں پر بیان کیے گئے، ایک جگہ الف لام را کو بیان کیا گیا، دوسری جگہ حامیم کو بیان کیا گیا، اور ایک جگہ نون کو بیان کیا گیا۔ تو ان سارے مقامات سے اصل میں الرحمن مراد ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام را اشارہ ہے الرحمن کی جانب، حامیم بھی اشارہ ہے رحمان کی جانب، اور نون بھی اشارہ ہے رحمان کی ہی جانب۔
اسی طرح امام ابو شیخ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں الف لام را من الرحمن، الف لام را کس سے ماخوذ ہے؟ رحمان سے. واخرج عنہ ایضا قال الف لام میم صاد الالف من اللہ والمیم من الرحمن والصاد من الصمد، کہ الف لام کس سے ماخوذ ہے؟ اللہ سے. میم کس سے ماخوذ ہے؟ رحمان سے. اور صاد کس سے ماخوذ ہے؟ صمد سے. اسی طرح امام ضحاک سے روایت بیان کی ہے الف لام میم صاد میں انا اللہ الصادق، انا اللہ الصادق. وقیل الف لام میم صاد معناہ المصور، وقیل الف لام را معناہ انا اللہ اعلم و ارفع حکاہ الکرمانی فی غرائبہ. تو پہلی بات، پہلا قول کیا ہے؟ یہاں تک ابھی ہمارے پاس کیا آیا کہ یہ ایک پورے جملے میں سے یعنی حروف کے بعض حصے کو اختیار کیا گیا، پورا جملہ مراد ہے. ان اللہ عالم، ان اللہ افضل من اللہ بواسطہ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک علماء کا قول ہے. دوسرا ہے کہ یہ اسماء حسنہ میں سے بعض حروف کو اختیار کیا گیا ہے، یا اللہ رب العزت کا کوئی اسم گرامی، اسم مبارک، اس کے بعض حروف کو الگ الگ مقامات پر پھیلا کر بیان کیا گیا ہے. الرحمن سے الف لام سے بھی مراد ہے، الف لام را سے بھی، حامیم سے بھی، اور نون سے بھی. الف لام را ہا میم اور نون، یہ مل کر کیا بنے گا؟ الرحمن. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اور ایک طریقہ ہے. اسی طرح امام سعید ابن منصور اور ابن مردوی یعنی اور ایک روایت بیان کرتے ہیں امام سعید ابن جبیر سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی. اسی قول، اس میں امام سیوطی نے بہت اقوال نقل کیے ہیں، تو ہم نے اس میں سے بعض کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد میں سے کاف کبیر کی جانب، ہا دن کی جانب، اور اسی طرح حمزہ امین کی جانب، یا امین کی جانب، عین عزیز، اور صاد صادق کی جانب. اسی طرح امام ابن مردوی یعنی امام قلبی کے واسطے سے ابو صالح سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا قاف ہا یا عین صاد، یعنی قاف سے القافی، ہا سے ہادی، عین سے عالم، صاد سے صادق. ٹھیک ہے. تو دراصل یہ اب اس میں بہت اقوال ہیں کہ کس سے کیا مراد ہے. الف لام را میں الف سے کون ہے، لام سے کیا ہے، را سے کیا ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اسماء حسنہ کی جانب اشارہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کے بعد اور ایک جو قول ہے وہ ہے جو امام مجاہد سے کون مراد ہے؟ مجاہد ابن جبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یعنی سب سے زیادہ مشہور شاگردوں میں سے ہے. امام اکرمہ اور امام مجاہد فرماتے ہیں فواتح السور کلھا حجاء مقطع واخرج عن سالم ابن عبد اللہ قال الف لام میم وحامیم ونون ونحوها اسماء اللہ المقطع. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح امام سدی بیان کرتے ہیں فواتح السور اسماء من اسماء رب جل جلالہ فرقت فی القرآن. یہ ہم نے بیان کیا، یہ پچھلے اقوال کا خلاصہ ہے کہ امام سدی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فواتح السور حروف مقطعات ہیں یہ اسماء اللہ رب العزت کے اسماء کے جو حروف ہیں ان کو الگ الگ جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. اب آخر میں امام سیوطی فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهَا حُرُوفٌ مُقَطَّعَةٌ كُلُّ حَرْفٍ مِّنْهَا مَأْخُوذٌ مِّنْ اسْمٍ مِّنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى. بات سمجھ آ گئی؟ ان اقوال کا خلاصہ ایک رائے. اب دوسری فرماتے ہیں وَالْاِكْتِفَاءُ بِبَعْضِ الْكَلِمَةِ مَأْخُوذٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، کہ عربی لغت کے اسالیب میں سے یہ ہے کہ پورے کلام کے بجائے، پورے لفظ کے بجائے کسی حرف کو بیان کیا جائے. یا عربوں کے یہاں ایک مستعمل اسلوب تھا. سمجھ آ رہی بات؟ مثال کے طور پر اشعار کو انہوں نے بطورے، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کیا ہے الشعر دیوان العرب، جو شعر و شاعری ہیں وہ عربوں کی تاریخ ہے. عربوں کی تاریخ کس میں ہے؟ شعر و شاعری میں. ٹھیک ہے. ان کے اسالیب، ان کی لغت، ان کی تاریخ، ان کی عادات و اطوار کا جو خزانہ ہے وہ جاہلی شاعری میں ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ
اسلوب کوئی عربوں کے لیے نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے ان کے پاس یہاں حروف کے بعض حصے پر پورے لفظ پر دلالت کرنے پر اکتفا کرنا ایک مستعمل اسلوب تھا. جیسے فرماتے ایک شعر میں کہا گیا قلت لها قفی فقالت قاف. ٹھیک ہے کہ میں نے اس سے کہا قفی یعنی رک جا. شاعر کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے مخاطب سے کہا کہ قفی تو رک جا، فقالت اس نے جواب میں کیا کہا قاف. جیسے آپ نون وہاں پڑھتے ہیں نا تو اس نے کہا قاف آئی وقفت یعنی میں رک گئی. سمجھ آ رہی بات؟ تو وقفت کے بدلے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قاف. تو یہ جاہلی شاعری میں مستعمل ہے کہ قلت لها قفی، میں نے اس سے کہا رک جا، فقالت قاف اس نے کہا قاف. قاف کا مطلب میں رک گئی. اسی طرح بالخیر خیرات وان شرا فا ولا اريد الشر الا انت. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ کیا ہے؟ بالخیر خیرات، اگر تم اچھا کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ خیر کا ہی معاملہ. وَإِن شَرًّا، اور اگر شر کا معاملہ ہے فا یعنی فشر، اگر تم شر چاہتے ہو تو شر ہی پہنچ جائے گا. وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْتَ، اور میں شر نہیں چاہتا سوائے انتا انتشا، سوائے اگر تم. کشمیری میں اگر سے یہ چکے تھا تل کرب پھر میں بھی وہی کروں گا. ٹھیک ہے سمجھ آ رہی بات؟ تو یہاں پر فا کے ذریعے سے فشر اور تا کے ذریعے سے تشا. تو اسی طرح بہت اشعار ہے جہاں پر یہ عربوں کے یہاں ایک مستعمل اسلوب ہے کہ وہ پورے لفظ کے بجائے پورے لفظ میں سے کسی ایک حرف کو بیان کرتے ہیں. قلت لها قفی فقالت قاف، قاف کے ذریعے سے اس نے اپنا پورا مدعا بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ قول جو ہے اس کو لغوی علماء میں سے امام زجاج نے اختیار کیا ہے. وقال العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها، کہ یہ عربوں کے یہاں ایک معلوم شدہ بات ہے کہ وہ پورے کلمے کے بجائے اس لفظ میں سے ماخوذ کسی ایک حرف کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنے اقوال ہوئے ابھی تک؟ ایک ہم نے بیان کیا یہ پورے جملہ میں سے کسی ایک یعنی پورے جملے کی طرف اشارہ ہے. دوسرا قول یہ آیا کہ یہ اسماء حسنہ کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اشارہ خالی ہے یا ایک ہی اسم کو متفرق طور پر الگ الگ مقامات پر بیان کیا گیا. تو یہ آئے دوسرا قول. تیسرا قول ہم نے یہ دو ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا قول یہ آیا کہ عربوں کے یہاں مستعمل ایک اسلوب ہے. اور اس میں ایک بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ عرب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے انہوں نے قرآن میں کتنے زیادہ یعنی اپنے اعتبار سے کوشش کی کہ ہم کسی اعتبار سے قرآن کو غلط ثابت کر دیں. انہوں نے شاعری بھی کہا قرآن کو، انہوں نے سحر بھی کہا قرآن کو، انہوں نے کہانت بھی کہا قرآن کو معاذ اللہ. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کلام، اس کے کوئی مطلب نہیں ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، قاف ہے، نون ہے. یعنی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ کے دشمنوں نے بھی اس پر اعتراض کیا ہو کہ یہ قرآن میں کیا کلام لے کر آ رہے ہو، الف لام میم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ بھی اس اسلوب سے واقف تھے کہ یہاں پر یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مزید بعض علماء نے کہا انہا الاسم العظم، کہ یہ اللہ رب العزت کے کا اسم اعظم ہے، اسی سے یہ حروف ہیں. الا ان لا نعرف تعلیفہ منہا، اسم اعظم کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسم اعظم کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے. اب اسم اعظم کون سا ہے اس میں بہت سارے اقوال ہیں، وہاں ابھی ہم نہیں جاتے. تو بعض علماء نے کہا کہ اسم اعظم کا راز ان حروف میں پوشیدہ ہے، سوائے کہ ہم اس کی تعلیف کو، وہ کون سا اسم ہے اس کو نہیں جانتے. قضا نقلہ ابن عطیہ، تو یہ قول ابن عطیہ کا ہے. اسی طرح امام ابن جریر نے صحیح سند سے کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی. انہوں نے فرمایا ہوا اسم اللہ العظم، یہ کیا ہے؟
یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم امام سدی سے بیان کرتے ہیں انہ بلغہ عن ابن عباس قال الف لام میم اسم من اسماء اللہ تعالی العظم۔ تو یہ اور ایک اقوال کا یہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ واخرج ابن جریر وغیرہ من طریق علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الف لام میم وطاسین میم وصاد واشباہها قسم اقسم اللہ بہ وہو من اسماء اللہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابن ماجہ فی تفسیرہ، ابن ماجہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام نافع سے عن ابی نعیم القاری عن فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم انہا سمعت علی ابن ابی طالب یقول، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی یا قاف ہا یا عین صاد اغفر لی۔ تو انہوں نے کاف ہا یا عین صاد کو بطور اسم کے ادا کیا، اور اس میں وہی ہے، کاف کریم کی جانب ہے، ہا حادن کی جانب ہے، تو یعنی اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کے ایک مجموعے کے ذریعے سے دعا کی گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہا گیا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، دوسری جگہ کہا گیا وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارا کرو، یعنی دعا میں اللہ کو اللہ کے اسماء کا واسطہ دینا، یہی دعا کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کام کے مناسب اللہ کی صفت کو اختیار کرنا، سمجھ آ رہی بات؟ مثال کے طور پر اگر رحمت کا کوئی تقاضا ہے تو ہم رحمان کر کے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ظالم کے لیے بد دعا کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اے رحمان اس ظالم کی کمر توڑ دے، ایسے تو ہم کہیں گے کہ اے قہار اس ظالم کی کمر توڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک حاجت کے مناسب اللہ رب العزت کے اسماء حسنی کے ذریعے سے دعا کرنا یہ ایک معلوم شدہ امر ہے۔ تو یہاں اس روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا میں کیا کہا؟ یا قاف ہا یا عین صاد اغفر لی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ تو اور ایک قول ہو گیا۔ اسی طرح جو اور ایک قول بیان کیا ہے امام سیوطی نے رحمہ اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں ہی فواتح للسور کما یقولون فی اول القصائد بل ولا بل اخرج ابن جریر من طریق ثوری عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال الف لام میم وحام میم والف لام میم صاد وصاد ونحوها فواتح افتتح اللہ بها القرآن واخرج ابو شیخ من طریق ابن جریج قال مجاہد الف لام میم والف لام میم را فواتح افتتح اللہ بها القرآن۔ یعنی عربوں کے یہاں قصیدوں کو آغاز شروع کرنے کا ایک طریقہ تھا بل یا لا کے ذریعے سے، بلّہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتی ہیں اسی طریقے کا ایک معاملہ ہے۔ تو ایک اور قول جو بیان کیا گیا جو کہ مردود قول ہے اس باب میں، ٹھیک ہے، لیکن بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار آپ دیکھیں گے اس پر بڑی چارٹس وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ چارٹ لٹکاؤ وہ چارٹ لٹکاؤ، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں امام سیوطی قول السحیلی کہ سحیلی فرماتے ہیں لعل عدد الحروف التي في اوائل السور مع حذف المقرر للاشارہ الى مدت بقاء هذه الامہ۔ ابجد کا معاملہ ہے، علم ابجد جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابجد یہ ایک علیحدہ ایک معلوماتی دنیا ہے۔ تو اب شریعت میں اس علم کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا دراصل ان حروف میں امت کی مدت بقا، کہ یہ امت کتنے عرصے باقی رہے گی، اس کا حساب کتاب موجود ہے۔ تو یہ ابجد کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ حروف سے معنی کو اخذ کرنے کا طریقہ۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا بَاطِلٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، کہ یہ باطل بات ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ فقط ثبت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الزجر عن عد ابی جاد والاشارہ الى ان ذلك من جملۃ السحر۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات عبداللہ کون فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان سے امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات کے بارے میں بہت یعنی زجر، کہ انہوں نے ڈانٹا اس بات پر کہ جو لوگ ابی جاد عد و ابی، ہم اب اختصار کے ساتھ اصلی کیا کہتے ہیں، ابجد، اصلی کیا ہے عد و ابی جاد، ٹھیک ہے، ابو جاد کا یہ طریقہ، ٹھیک ہے۔
تو فرمایا کہ انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سحر کا ایک طریقہ ہے، یعنی یہ ایک اعتبار سے سحر سے ملتا جلتا ایک معاملہ ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ، تو فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کہ یہ بات بعید نہیں ہے، کیونکہ اس ابجد کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قال القاضی وقد قال القاضی ابو بکر ابن عربی فی فوائد رحلته ومن الباطل علم الحروف المقطعہ فی اوائل السور۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو ہے کہ اس سے امت کی مدت بقا مراد ہے۔ اس کی ایک بڑی لمبی روایت بیان کی جاتی ہے، ابن اسحاق، امام کلبی اور ابو صالح کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی، کہ مر ابو یاسر ابن اخطب فی رجال من الیہود برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یاسر ابن اخطب یہ کون تھا؟ یہ یہودی سردار تھا، ہوئی ابن اخطب جو ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، لیکن یہودی سردار تھے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ چل رہا تھا اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا سورۃ البقرہ میں سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فاتی اخاہ ہوئی ابن اخطب، تو یہ یاسر ابن اخطب اپنے بھائی جو سردار تھا اپنے قبیلے کا، غالباً بنو قریظہ کا، کہ وہ آیا اور کہا بھائی سے کہ تعلمون واللہ لقد سمعت محمدا یتلو فیما انزل علیہ الف لام میم ذالک الکتاب قال انت سمعته قال نعم فمشى خوی فاولئک النفر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہود کے یہاں یہ قبالہ، سحر، جادوگری، یہ چیزیں بہت ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ جب یاسر ابن اخطب اپنے بھائی کے پاس آیا، اس سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الف لام میم پڑھتے سنا۔ تو اس نے کہا کیا تم نے سچ میں یہ بات سنی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے تو یہ بات سنی۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد خوی ابن اخطب اپنے کچھ لوگوں کو لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا الم تذکر انک تتلو فیما انزل علیک الف لام میم ذالک فقال بلا، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو کہ جو قرآن تم پر نازل کیا جاتا ہے اس میں تم پڑھتے ہو الف لام میم؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ فقالوا لقد بعث اللہ قبلک انبیاء ما نعلمہ بین لنبی ما مدت ملکہ وما اجل امتہ غیرک الالف واحدہ واللام 30 والمیم 40 فہذہ 71 سنہ۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے گئے تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ ان کی بادشاہت یا ان کی امت کتنی دیر تک باقی رہے گی، اور تمہیں جو بیان کیا جا رہا ہے یعنی اپنے اعتبار سے الف لام میم کا معنی بیان کر رہا ہے۔ الف سے تو ہمارے علم ابجد کے مطابق ایک عدد ایک لازم آتا ہے، ٹھیک ہے، اور لام کا اشارہ 30 پر ہے اور میم کا اشارہ 40 پر ہے، تو یہ کل ملا کر 71 سال بنتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا افندخل فی دین نبی انما مدت ملکہ واجل امتہ 71 سنہ، ہم کیا اس نبی کی امت میں داخل ہو جائیں جس کی کل بادشاہت اور امت کی کل مدت 71 سال ہونے والی ہے؟ تو ہم تو یہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ثم قال یا محمد حل ما ھذا غیرہ، اس کے بعد اس نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بغیر بھی یعنی حروف ابجد میں سے یا جو حروف مقطعات ہیں اور بھی کچھ ہیں کہ الف لام میم ہی کہا گیا ہے؟ تو اس روایت کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الف لام میم صاد، قال ھذا اثقل واطول، تو اس نے کہا یہ تو تھوڑا زیادہ ہو گیا، یہ بھاری ہے نسبتاً۔ الالف واحدہ، الف ایک کی طرف اشارہ ہے، لام 30، لام کہاں کی جانب 30، میم 40 والصاد 90، اور صاد کس کی جانب 60۔ فہذہ 61 و100، تو یہ کتنے ہو گئے 161 یا جو بھی ہے۔ حل ما ھذا غیرہ، کیا اور بھی کچھ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں الف لام را ہے۔ تو اس نے حساب لگانا شروع کر دیا، تو کہا کہ یہ تو اب ہو گئے 31 و100 کہ 231 سال۔ حل ما ھذا غیرہ، اور بھی کچھ ہے؟ الف لام میم را ہے۔ تو اس نے حساب لگایا ھذا اثقل و اطول، تو ایسے ہی حساب کرتا گیا۔ پھر آخر میں کہا
لقد لبس علینا امرک حتی ما ندری اقلیلا اوتیت ام کثیرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تمہارے بارے میں تعجب کے شکار ہیں کہ کیا تمہیں بہت وقت دیا گیا ہے کہ یا بہت کم وقت دیا گیا ہے۔ ثم قال قوموا عنہ ثم قال ابو یاسر لاخیہ ومن معہ ما یدریکم لعلہ قد جمع ھذا کلہ لمحمد۔ تو ابو یاسر نے کہا اپنے بھائی سے، ارے تم لوگ کیوں الگ الگ اس کا حساب کرتے ہو، 271 273 جو بھی ہے، کیا پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں، اس میں سے 271 اس میں سے 270 اس کے 60 اس کے 50، تو یہ تو بہت ایک لمبی مدت بن جائے گی۔ 71 و 61 و 31 مئتان و 71 فذلك 700 و 34 سنہ۔ تو یہ کیا ہوئے، تو یہ بھی ختم ہو چکا ہے یہ سال بھی، ٹھیک ہے، ان نے 750 سالوں کا اندازہ لگا دیا۔ فرماتے فقالوا لقد تشابه علينا امره فيزعمون ان هؤلاء الايات نزلت فيهم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات۔ تو یہ ایک اس روایت کے بارے میں بھی کلام ہے، اور دوسرا عمومی جو موقف امام ابن حجر نے بیان کیا کہ اس علم ابجد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے الف لام را سے حروف ابجد میں سے معنی نکالنا، الف لام میم صاد کو ابجد کی بنیاد پر کوئی معنی بیان کرنا، تو یہ علماء کے یہاں مردود قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک قول جو ہے، اور جو بہت مناسب قول معلوم ہوتا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں وقیل ان هذه الحروف ذکرت لتدل على ان القرآن معلف من الحروف التي هي الف با تا سا فجاء بعضها مقطعا وجاء تمامها معلفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم انه بالحروف التي يعرفونها۔ فرماتے ہیں یہ اشارہ تھا کس بات کی جانب کہ قرآن نے جو چیلنج دیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو عربوں کو یہ کہا جا رہا تھا یہ جو پورا قرآن ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ دراصل تمہارے ہی حروف سے ماخوذ کلام ہے۔ اگر آپ پورا قرآن دیکھیں گے کس سے ماخوذ ہے، اسی الفابیٹ سے تو ہے نا، الف سے یا تک، تو انہیں کہا جا رہا ہے دیکھو یہ الف لام میم الف لام را نون قاف یہ سب تم جانتے ہو، انہی حروف سے ہم نے ایک ایسا کلام یعنی نازل کیا ہے جس کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اور ایک قول ہے۔ اور ایک اہم قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی سے ملتا ہوا قول ہے کہ صفات الحروف، علم تجوید میں ہم پڑھتے ہیں کہ حروف کی مختلف صفات ہیں، بعض حروف مستعلیہ ہیں، بعض حروف حروف قلقلہ ہیں، بعض حروف شفی ہیں، جو بھی ہیں حروف کی اقسام جو ہم پڑھتے ہیں صفات الحروف۔ تو فرماتے وقیل المقصود بها الاعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام فذكر منها 14 حرفا وهي نصف جميع الحروف۔ کل کتنے حروف ہیں؟ 28، حمزہ اور اس کو الگ چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نصف حروف کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ جو نصف ہے یعنی 14، یہ جو حروف مقطعات میں 14 حروف کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ 14 جو حروف کی مختلف اقسام ہیں ان کا نصف نصف لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات۔ مثال کے طور پر حروف حلقی کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے 3 کا تذکرہ ہے، ہا عین اور ہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر آپ کہاں سے حلق میں سے کہاں سے ادا کرتے ہیں وہ مسئلہ نہیں، حروف حلقی جو ہیں، حروف حلقی 6 میں سے 3 کا تذکرہ حروف مقطعات میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو حروف محموسہ ہیں یا اس کے بعد جو حروف شدیدہ ہے اس میں سے حمزہ طا قاف اور کاف کا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آگے چل کر آپ دیکھیں حروف قلقلہ کتنے ہیں، تو اس میں سے بھی یعنی قاف اور تا کو خالی بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دراصل ان حروف میں سے عربوں کے یہاں حروف کے جو اقسام ہیں ان کو بیان کر کے یہ بات کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ہی استعمال شدہ حروف ہیں، اور انہی سے ہم نے ایک کلام معجزانہ طور پر نازل کیا ہے۔
ثم انه تعالى ذكر حروفا مفردة وحرفين وثلاثة وأربع وخمسة لأن تراقيب الكلام على هذا النمط ولا زيادة على خمسة. فرمایا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اس میں جو حروف کو لیٹرز، کتنے لیٹرز آپ جوڑتے ہیں، بڑا حرف جو ہوگا ریپیٹیشن کو چھوڑ کر، تو فرماتے ہیں ایک تو کم ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، 4 اور 5 فصاعدہ، یعنی 5 سے آگے پھر لفظ نادر ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اس کے اعتبار سے قرآن نے بھی بعض مقامات پر 2 حروف مقطعات کو، ایک کو اختیار کیا، 2 کو اختیار کیا، 3 کو اختیار کیا، 4 کو اختیار کیا اور 5 کو اختیار کیا. کیوں کہ اسی الفاظ کے مجموعے سے ہم ایک بامعنی کلام کو بیان کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ایک اور قول ہے. تو اس میں امام سیوطی نے بہت اقوال کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے سبھی بیان نہیں کیے، صرف ان پر کفایت کی ہے جو کہ ناظم رحمہ اللہ نے اپنی نظم میں بیان کی ہے. اس کے بعد فرماتے اور ایک مثال کے طور پر یاسین ہے، طٰہٰ ہے، تو اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے اسما کی جانب اشارہ ہے، لیکن اس قول کو بھی راجح قرار نہیں دیا گیا ہے. اسی طرح اور ایک قول ہے ہی اسماء للقرآن کالفرقان والذکر، اخرجہ عبد الرزاق عن قتادہ واخرجہ ابن ابی حاتم بلفظ کل حجاء فی القرآن فهو اسم من اسماء القرآن. وہاں کہا گیا اسماء اللہ، یہاں قرآن کے جو اسما ہے، مثال الذکر بھی کس کا نام ہے؟ قرآن کا. الفرقان بھی کس کا نام ہے؟ قرآن کا. الکتاب بھی نام ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ قرآن کے اسما کی جانب اشارہ ہے، اور اس کو صاحب الکشاف یعنی امام زمخشری نے اکثر علماء کا قول قرار دیا ہے. تو ان سبھی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یعنی نظم کی جانب آ جائیں. تو فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ تعالی، یعنی سلسلۃ المتون کی صفحہ نمبر 59 پر فرماتے من انواع المتشابہ الحروف المقطعہ فی اوائل السور ومنہ ما یرا اوائل السور سر من اللہ علی القول العبری. فرماتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کی تعویل میں سے جو ایک قول ہے وہ کیا ہے؟ اوائل السور یعنی حروف مقطعات کیا ہیں؟ سر من اللہ، یہ اللہ کا سر ہے، جو کہ امام سیوطی نے مختار قول قرار دیا. فرماتے کیلا حروف اول الاسماء للہ قطعت بالاقتفاء. فرماتے ہیں دوسرا قول کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے بعض حروف پر اقتفا کیا گیا ہے، ہم نے یہ قول بیان کیا. تیسرا فرماتے وقیل بل اسم الالہ الاعظم لم نعرف التعویل کیل قسم. یہ اسم اعظم ہے جس کی قسم اللہ نے لی ہے، لیکن اس کی تعلیف کو کیسے؟ ابن عطیہ سے ایک قول نقل کیا گیا کہ وہ کیا اسم ہے، اس کی تعلیف کو، اس کو جوڑنے کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ حروف ماخوذ ہیں کس سے؟ اسم اعظم سے. وقیل بل فواتح للصور کبل ولا لدا مبادئ الشعر. یہ فرمایا اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ یہ فواتح الصور یعنی جیسے شعر کی ابتدا میں بل یا لدا ایسے حروف استعمال ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ان کو استعمال کیا. وقیل ذاک من حساب ابجدی فی مدت الامت لاکن اردودی. فرماتے ہیں اسی طرح کہا گیا کہ حساب ابجد کے متعلق امت مسلمہ کی امت کا حساب موجود ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا لاکن اردودی، لیکن یہ قول کیا ہے؟ یہ مردود قول ہے، یہ مقبول نہیں ہے. وقیل للتعجیز بالمعروف قطع للتعریف بالحروف. اور ایک فرمایا کہ اس کے ذریعے سے عربوں کو کا عجز، عربوں کی عاجزی قرآن کے مقابلے میں بیان کی گئی کہ الف لام میم تمہارے حروف ہیں، اس سے ہم ایک معجزانہ کلام نازل کر رہے ہیں، لیکن تم عاجز ہو کہ تم اپنے حروف سے، اپنے الفابیٹ سے کوئی ایسا کلام لا کر. تو الف لام میم کے ذریعے سے عربوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح فرماتے وقیل فالقصد بها الاعلام باحرف ترکب الکلام. فرماتے ہیں اور ایک قول ہے کہ اس کے ذریعے سے حروف، صفات الحروف کی جانب، جو حروف کی مختلف اقسام ہیں،
منہا بنصفہا لکل جنس، یعنی صفات الحروف کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے ہر ایک قسم کی نصف کو بیان کیا گیا. جیسے ہم نے کہا حروف حلقی 6 ہیں، 6 میں سے 3 کو بیان کیا گیا. حروف قلقلہ 5 ہے تو اس میں سے 2 کو اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہ کہے کوئی کہ 2.5 حروف کیوں نہیں ہے، 2.5 حروف کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہا گیا حلقین، جیسے حروف حلقی میں سے، حروف شفوی میں سے، اسی طرح محموسہ، مجہور، منہا بنصفہا لکل جنس، یعنی جو حروف کی اقسام ہے نا، حروف مستعلیہ ہیں، کیا بولتے ہیں آپ، مستفلہ ہے، قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، جو حروف کی جو اقسام ہیں، ان سبھی اقسام میں جتنے حروف پائے جاتے ہیں ان میں سے نصف نصف کو ان 14 حروف میں جمع کر دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں ہے نا، یہی جو ہم نے بیان کیا تا اور قطب جدن میں سے. ٹھیک ہے، تو وہ ویسے تو اس کے بعد یہاں ناظم نے انہی حروف کی اقسام کو گنوایا ہے. حلقین، شفاہن، حنکن، حمسن، مجحورتن، منفتحن، مطبقتن، مستعلن، ضد شدیدن، قلقہ. ٹھیک ہے، حروف کی اقسام ہے. ٹھیک ہے، ان حروف کی اقسام میں سے سبھی قسموں کے نصف نصف کو ان 14 حروف میں جمع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں فَأُفْرِدَتْ وَسُنِّيَتْ وَسُلِّسَتْ، کہ بعض مقامات پر ایک حرف کو بیان کیا، نون یا قوف، تو بعض مقامات پر کیا ہے، ایک حرف. وَسُنِّيَتْ، بعض مقامات پر 2 ہیں، حامیم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، 2 کو. بعض مقامات پر 3 کو جمع کیا گیا، جیسے الف لام میم، الف لام را. بعض مقامات پر 4 کو اور بعض مقامات پر 5 کو، کاف، ہا، یا، عین، صاد. ٹھیک ہے، تو 5. تو فرماتے ہیں چونکہ حروف میں، یعنی الفاظ میں حروف کی زیادہ سے زیادہ مقدار عمومی طور پر 5 ہوتی ہے. 6 لفظی حرفی لفظ وہ بہت شاذ و نادر ہے، بلکہ تقریباً نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے یہی بیان کیا کہ 1 حرفی لفظ، 2 حرفی لفظ، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی. تو فرماتے ہیں فَأُفْرِدَتْ وَسُنِّيَتْ وَسُلِّسَتْ وَرُبِّيَتْ وَخُمِّسَتْ فَصَاعَدَتْ، کہ 5 تک اس عدد کو لیا گیا. وَقِيلَ فِي طٰہٰ وَيَاسِينَ يَا رَجُلُ وَيَا مُحَمَّدٌ وَيَا إِنسَانُ كُلْ اسْمَانِ لِلنَّبِيِّ عَنْ قِرَمَانِ. تو فرماتے اسی طرح طٰہٰ، یاسین کے ذریعے سے یا کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور یہ امام برہان الدین کرمانی سے معروف ہے. اور امام برہان الدین کرمانی کے بارے میں کیا کہا گیا، ہوا محمود ابن حمزہ ابن نصر ابو القاسم برہان الدین الکرمانی ویعرف بتاج القراء، انہیں تاج القراء بھی کہا جاتا ہے. عالم بالقراءت، یہ قراءت کے جاننے والے تھے. ابن جزری نے رحمہ اللہ نے ان پر بڑی تعریف بیان کی ہے، اور ان کی کتابوں میں سے لباب التفاسیر، اسی طرح العجائب والغرائب، اور یہ عجائب غرائب میں بہت عجائب غرائب ہی انہوں نے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے بہت اس باب میں بہت میں کہوں گا کہ مختلف قسم کی آراء حروف مقطعات کے بارے میں منقول ہیں. ٹھیک ہے، تو امام کرمانی کی یہ کتاب ہے. اسی طرح ان کی کتاب خط المصاحف کے نام سے ہے، لباب التاویل سے ہے، البرہان فی متشابہ القرآن ہے، اور بھی کتابیں ہیں. تو فرماتے ہیں انہوں نے اس قول کو بیان کیا. اسی طرح آگے امام سیوطی نے اور بھی اقوال کا تذکرہ کیا ہے کہ وقیل طٰہٰ امر للاطمئنان وحاء للسقط او للارض وصاد من صداء معنى الارض وقاف قوا قف قضی الامر. جیسے قرآن میں کہا گیا قضی الامر، تو فرماتے ہیں قوف کے ذریعے سے وہی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے سورہ قوف ہم پڑھتے ہیں قوف، تو اس میں انسانیت کا جو حتمی فیصلہ آخرت کا ہونے والا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر آپ پوری سورہ میں دیکھیں گے اس کا مضمون ہی کیا ہے، قیامت کا تذکرہ ہے نا. تو گویا کہ کہا جا رہا ہے قوف کے ذریعے سے یہ کہا گیا قضی الامر، کہ یہ فیصلہ تمام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے و نون
दवातु हुतिन, नून किसको कहा जाता है? नून मछली को भी कहा जाता है। नून किसको कहा जाता है? मछली को भी। और सूरह नून के आखिर में क्या है? वला तकुन का साहिबिल हूत। समझ आ रही बात? तो हूत मछली वाले की जानिब इशारा, और नून भी मछली को कहा जाता है, इसलिए आगाज में नून के जरिए से आगाज किया गया। समझ आ रही बात? तो कहा गया वजाअ गैरु ज़ामिनल अक़वाली व औरदू अलैहि बिस्सुआली। देखिए, आप कहते हैं कि इसके बाद भी उलमा ने और अक़वाल बयान किया। खुसूसन इमाम करमानी की जो किताब है उसमें बहुत अजाइब व गराइब मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। फरमाते हैं लेकिन अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल क्या है? हल फस्लुन लिल मुहकमिन अलैहि कुलना नाम अस्लुन वुज़ूहुन फीह। फरमाते हैं क्या मुहकमात को मुतशाबिहात पर फजीलत हासिल है या नहीं? तो ये सवाल है। तो अब ये जो सवालात हैं ना, देखिए सभी बातों का खुलासा इमाम सुयूती आखिर में फरमाते हैं वक़द तहस्सल ली फ़ीहा इशरून क़ौलन व अज़ीद। फरमाते हैं कि मैंने इस बाब में तकरीबन 20 अनवा, 20 अक़वाल नहीं, 20 अनवा को जमा किया है, और उससे भी ज़्यादा मुमकिन है। वला आरिफु अहदन यहकुमु अलैहा बिइल्मिन वला यसिलु मिनहा इला फ़हमी। और फरमाते मैं नहीं जानता कि किसी ने हतमी तौर पर यह बात बयान की हो कि यही मुराद है। फरमाते अक़वाल तो है, लेकिन अब किसी आलिम ने यह बात नहीं कही कि यह फाइनल फैसला हो गया। वल्लज़ी अक़ूलु, अब इमाम सुयूती अपने ख़ास उसलूब के मुतालिक आखिरकार फिर अपनी राय पेश करते हैं। फरमा वल्लज़ी अक़ूलुहु, जो मैं कहता हूँ, इन्नहु लौला अन्नल अरब कानू यारिफूना अन्न लहा मदलूलन मुतदाविलन बैनहुम लकानु अव्वल मन अनकर ज़ालिका अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि अगर ये बात दुरुस्त नहीं होती कि अरबों के यहाँ ये उसलूब मुस्तामल नहीं था कि क़ौफ, जैसे हमने कहा कुल्तु लहु क़िफ़ी फ़क़ालत क़ौफ, ठीक है। तो एक फरमाते इमाम सुयूती कि अगर अरबों के यहाँ ये मुस्तामल नहीं होता तो ये एक बिल्कुल बदीही बात थी कि मुखालिफीन इस पर एतराज़ करते। बल तला अलैहिम, फरमाते हैं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उन पर तिलावत की, हामीम सूरा भी सुनाया, सूरह सौद भी सुनाया, वगैरुहुमा फलम युनकिरू ज़ालिक, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ताज्जुब नहीं किया। बल सर्रहु बित्तस्लीम लहु फिल बलागति वल फसाहा, बल्कि उन्होंने कुरान पर ईमान लाया न लाया, लेकिन कुरान की फसाहत और बलागत पर वो सब कायल थे। हमने गुज़श्ता किसी दर्स में आपको यानी वलीद इब्न मुगीरा के कौल के बारे में भी सुनाया था कि वलीद इब्न मुगीरा कुरान को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या कहा, इन्ना लिकौलिहि लज़ी यक़ूलु लहलावतुन व इन्ना अलैहि लतलावतुन व इन्नहु लमुग़दिकुन आलाहु, यानी बड़ी तारीफ़ है कुरान की, ठीक है। तो अब अगर वलीद इब्न मुगीरा को ये समझ आती कि कोई बेमानी कलाम है, माज़ल हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कलाम सुना रहे हो, इसका कोई मतलब। तो इसी तरह हम देखते हैं यानी सूरह नज्म की इब्तिदा किससे होती है, वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा। तो वो लोग ये सारे सूरह सौद कितनी बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तिलावत फरमाई, ठीक है। तो फरमाते हैं बल सर्रहु बित्तस्लीम लहु फिल बलागति वल फसाहा, अरबों ने कुरान की फसाहत और बलागत का एतराफ़ किया और कर रहे हैं। मा तशव्वुफ़िहिम इला उसरतिन व हिर्सिहिम अला ज़ल्लतिन फदल्ला अला अन्नहु कान अमरन मारूफ़न बैनहुम ला इनकार फ़ीह। फरमाते हैं कि इस बात से ये समझ आती है कि इन हुरूफ का इस्तेमाल अरबों के यहाँ एक मालूम शुदा बात है और इसका इनकार करना मुमकिन नहीं। अब मानी को हतमी तौर पर लेना, उस पर उलमा के अक़वाल है। समझ आ रही बात? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल व मा हुवा बिल हज़्ल, कि ये फैसला कुन कलाम है, इसके मानी है। अब इन मानी तक हमारी रसाई है या नहीं है, वो एक अलहदा बात है। समझ आ रही बात? अब आखिरी जो सवाल है, ये कहा जा रहा है कि क्या मुहकमात को मुतशाबिहात पर कोई दाखिली फजीलत है कि नहीं। तो हमने पिछले दर्स में ये कहा था अफजलुल कुरानी व फाजिलहु, यानी क्या कुरान के एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर, तो एक तो यह है कि कुरान का यानी मुवाजना किसी दूसरे कलाम के साथ, वहाँ कोई मुवाजना नहीं है। लेकिन क्या कुरान का दाखिली यानी फजीलत या तकाबुल मुमकिन है या नहीं है। तो फरमाते हैं
هل للمحكم مزية على المتشابه أو لا؟ فإن قلتم بالثاني فهو خلاف الإجماع، أو بالأول فقد نقصتم أصلكم في أن جميع كلام الله سبحانه وتعالى سواء وأنه منزل بالحكمة. وأجاب أبو عبد الله البقرابازي بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه. تو یہی ہے، یعنی کمپیریٹو اسٹڈی ہوگی. فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی فضیلت نہیں ہے تو یہ اجماع کی مخالفت ہوگی، اور اگر تم یہ کہو گے کہ ایک حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے حصے میں نقص ہے. ایک میں اگر فضل ہے تو فضل کے مقابلے میں دوسرے حصے میں کیا ہوگا؟ نقص ہوگا. تو فرماتے ہیں اس کا جواب ابو عبداللہ البقرابازی رحمہ اللہ نے دی ہے. تو فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ محکم اور متشابہ ایک اعتبار سے ایک جیسے ہیں اور دوسرے اعتبار سے مخالف ہیں. کیسے؟ فرماتے فَيَتَّفِقَانِ فِي أَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ بِهِمَا لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ حِكْمَةِ الْوَاضِحِ وَأَنَّهُ لَا يَخْتَارُ الْقَبِيحَ. وَيَخْتَلِفَانِ فِي أَنَّ الْمُحْكَمَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الْوَجْهَ الْوَاحِدَ فَمَنْ سَمِعَهُ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِهِ فِي الْحَالِ. وَالْمُتَشَابِهُ يَحْتَاجُ إِلَى فِكْرَةٍ وَنَظْرٍ لِيَحْمِلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُطَابِقِ. وَلِأَنَّ الْمُحْكَمَ أَصْلٌ وَالْعِلْمُ بِالْأَصْلِ أَسْبَقُ. وَلِأَنَّ الْمُحْكَمَ يَعْلَمُ مُفَصَّلًا وَالْمُتَشَابِهُ لَا يَعْلَمُ إِلَّا مُجْمَلًا. فرماتے ہیں دیکھیے اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے کسی کو کسی پر فضیلت، جیسے محکمات اللہ کا کلام ہے ویسے ہی متشابہات بھی اللہ کا کلام ہے. تو فرماتے ہیں اب ہم یہ کہیں گے صرف کہ علم کے حصول اور استدلال کے اعتبار سے محکمات سے استدلال کرنا آسان ہے اور متشابہات پر غور و فکر، توجہ اور بہت زیادہ دقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ محکمات سے علم کا لینا اسبق یعنی آسان ہے، لیکن متشابہات سے علم کا لینا آسان نہیں ہے. اس اعتبار سے سہولت کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ محکمات میں قدر سہولت موجود ہے اور متشابہات میں وہ سہولت فراہم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ناظم نے فرمایا حل فصل لمحکم علیہ قلنا، انہوں نے اپنی رائے بیان کی، نعم اصل وضوح فیہ، وہ فضیلت کیا ہے کہ یہ واضح ہے، نہ کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی محکمات اپنی مراد میں متشابہات کی نسبت زیادہ واضح ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ باب بھی مکمل ہوتا ہے. تو آنے والے درس میں ہم مبہمات القرآن اور اعراب القرآن کے باب کو دیکھیں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.